बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज आपको एक सच्चा वाक़या बताने जा रही हूँ। एक बादशाह बड़ी ऐशो इशरत से शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम खिज़र था। वो बहुत ही मुत्तकी और परहेज़गार था, नेक था। एक दिन बादशाह के पास उसका भाई इलियास गया और कहा, भाईजान, अब आपकी उम्र बहुत हो गई है। आपका बेटा खिज़र हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आप खिज़र की शादी करवा दें ताकि इसकी औलाद में से कोई आपका जानशीन बन जाए और तख्ते शाही संभाल ले, और इस तरह हुकूमत हमारे ही ख़ानदान में रहेगी। भाई इलियास की बात बादशाह को पसंद आई। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अब शादी कर लो। शहज़ादे ने इनकार कर दिया तो बादशाह ने कहा, तुम्हें शादी ज़रूर करना पड़ेगी। सआदतमंद बेटे ने जब बाप का इसरार देखा तो शादी के लिए राज़ी हो गया। बादशाह ने दोशीज़ा से इसकी शादी कर दी। शहज़ादा अपने रफ़ीक़ा हयात के पास गया और कहा, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर तू चाहे तो मेरे साथ रह और अल्लाह की इबादत कर। तेरा हक़ अदा किया जाएगा, लेकिन हमारे दरमियान अजवाज़ी ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकेगा। अगर इस बात पे राज़ी है तो तू मेरे साथ रह, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे तलाक दे देता हूँ। सआदतमंद बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, आपसे दूरी मुझे गवारा नहीं। मैं आपके साथ रहकर अल्लाह तबारक तआला की इबादत करूँगी। शहज़ादे ने कहा, अगर यही बात है तो मेरा राज किसी पर ज़ाहिर नहीं करना। अगर तू मेरा राज छुपाएगी तो अल्लाह ताला तुझे अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखेगा। अगर तू मेरा राज फाश करेगी तो अल्लाह ताला तुझे हलाकत में मुब्तला कर देगा। इस औरत ने यकीन दहानी करवाई कि मैं आपका राज पोशीदा रखूँगी। चनाचे दोनों मियाँ बीवी दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगे। 1 साल गुजरने के बावजूद इनके यहाँ औलाद ना हुई तो बादशाह ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, मेरा बेटा बिल्कुल नौजवान है, तुम भी जवान हो, फिर भी तुम्हारे यहाँ औलाद क्यों ना हुई। सआदतमंद और साबर औरत ने कहा कि औलाद अल्लाह के हुक्म से होती है। जब वो चाहेगा तो औलाद अता फरमा देगा। फिर बादशाह ने अपने बेटे खिज़र को बुलाया और कहा, 1 साल गुजरने के बावजूद आपको औलाद नहीं हुई। तो बेटे ने भी यही जवाब दिया कि औलाद हुक्म खुदाबंदी से होती है, जब वो चाहेगा तो अता फरमा देगा। फिर बादशाह से कहा गया कि शायद ये औरत बांझ है, इसलिए इसको औलाद नहीं हो रही। आप शहज़ादे की शादी किसी ऐसी औरत से करवाएं जो बांझ ना हो और उसके यहाँ औलाद हो चुकी हुई हो। बादशाह ने शहज़ादे को बुलाया और हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। शहज़ादे ने कहा, अब्बा जान, इसको मुझसे जुदा ना करें। वो बड़ी बरकत और काबिल रश्क और नेक औरत है। बादशाह ने कहा कि तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी। फ़िलहाल बादशाह के बेटे ने अपने बाप की बात मानते हुए सर गर्म करते हुए अपनी बीवी को तलाक दे दी। बादशाह ने अपने बेटे की शादी एक बेवा औरत से करवा दी जिसके यहाँ पहले भी औलाद हो चुकी थी। शहज़ादा जब अपनी इस नई नवेली दुल्हन के पास पहुँचा तो इसको भी वही बात कही जो पहली बीवी से कही थी। इसने भी शहज़ादे के साथ रहकर इबादत करना मंजूर कर लिया। दिन रात दोनों इबादत इलाही करते रहे। इनके दरमियान एक मरतबा भी अज़वाजी ताल्लुक़ कायम ना हुआ। साल गुजरने के बावजूद इनके यहाँ भी औलाद ना हुई तो बादशाह ने फिर इस औरत को भी अपने पास बुलाया। अपने पहले खामद से तेरे यहाँ औलाद हुई, लेकिन अब औलाद क्यों नहीं हुई।
حالانکہ میرا بیٹا فٹ فاٹ خوبصورت نوجوان ہے اور تو بھی بانجھ نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اولاد تب بھی ہوتی ہے جب میاں بیوی کا ازواجی رشتہ قائم ہو۔ آپ کا بیٹا تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی وظیفہ زوجہ عطا نہیں کیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصہ ہوا۔ اس نے خادم بھیج کر شہزادے کو بلایا، لیکن شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا۔ سپاہی اس کے پیچھے گئے، شہزادے کو ڈھونڈ لیا، مل گیا۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے پاس لے جانا چاہا، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہی لے جانے پر بضد رہے، تو تیسرے سپاہی نے کہا شہزادے پہ زبردستی نہ کرو۔ اگر ہم اس کو اس وقت بادشاہ کے پاس لے گئے تو ہو سکتا ہے بادشاہ غصے میں آ کر اپنے اس نیک بیٹے کو قتل کروا دے۔ بہتری اسی میں ہے کہ شہزادے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دونوں سپاہی تیسرے کی بات سے متفق ہو گئے اور شہزادے کو وہیں چھوڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے شہزادے کے بارے میں پوچھا تو 2 سپاہی کہنے لگے، عالی جاں، ہم نے تو اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن ہمارے رفیق نے اس کو چھڑوا دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر تیسرے سپاہی کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر بادشاہ شہزادے کے متعلق سوچنے لگا۔ اچانک اس نے دونوں سپاہیوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ سامنے آئے تو کہا، تم دونوں نے میرے بیٹے کو خوف زدہ کیا، اس لیے وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ اے جلاد، ان کو دونوں کو پکڑ اور ان کو ان کے سر قلم کر دے۔ پھر شہزادے کی دوسری بیوی کو بلایا اور کہا، تو نے میرے بیٹے کا راز فاش کیا، تیری وجہ سے وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ اگر تو اس کے راز کو چھپاتی تو آج وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا، میرے پاس ہوتا۔ اے جلاد، اسے بھی قتل کر دے۔ پھر بادشاہ نے تیسرے سپاہی کو بلایا، تم جانا چاہو جہاں جا سکتے ہو، میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ نیک سیرت عورت اپنے گھر میں جھونپڑی میں رہنے لگی، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتی اور اپنا گزارا کرتی۔ ایک دن ایک غریب شخص اس کی طرف آ نکلا۔ اس نے جھونپڑی دیکھی تو قریب آیا اور بسم اللہ شریف پڑھنے لگا۔ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہی ہوں اس کی پہلی بیوی کا ہے۔ عورت اس کی آواز سن کر باہر آئی اور کہا، اے مسافر، کیا تو اللہ کی طرف جانتا ہے؟ کیا تو اس وحدہ لا شریک کی ذات پر یقین رکھتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، ہاں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں شہزادہ خضر کا دوست ہوں۔ عورت نے یہ سنا اور کہا کہ میں خضر کی متعلقہ ہوں۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی دولت سے نوازا۔ اس طرح ان کی زندگی کے سب و روز خیریت کے ساتھ گزرتے رہے۔ اس عورت کو فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ رکھ لیا۔ ایک دن اس کے سر میں کنگھی کرتے ہوئے کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو اس نیک عورت کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ فرعون کی کافرہ بیٹی نے جب یہ آواز سنی تو کہا، کیا تو نے میرے باپ کی فرعون کی تذلیل کی ہے؟ تو اس مومنہ نے کہا کہ میں نے تیرے باپ کی تعریف نہیں کی، بلکہ میں نے تو اس پاک پروردگار کی پاکی بیان کی ہے جو میرا اور تیرے باپ فرعون اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس مومنہ کی امام بری گفتگو سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے بارے میں اپنے والد کو بتاؤں گی کہ تم اس کو خدا نہیں مانتے۔ اس مومنہ عورت نے کہا، بے شک تم بتا دو۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو سارا قصہ بتایا اور نیک سیرت عورت کو بلایا اور اپنے پاس کہا، میں نے سنا ہے کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو اس نئے مذہب کو چھوڑ کر مجھے اپنا، مجھے خدا مان، میری عبادت کر، ورنہ تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ عورت نے کہا، جو چاہے کر، میں کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جاؤں گی۔ فرعون نے اس نیک عورت کی گفتگو سننے کے بعد بہت غضبناک ہوا اور تابے کی دیگ میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا
تو اس کے بچے کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں بچے کی ہڈیاں تیل پر تیرنے لگی۔ ظالم فرعون نے عورت سے کہا، کیا تم مجھے خدا مانتی ہیں؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرا خدا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے۔ فرعون نے اس کا دوسرا لڑکا منگوایا، اس کو بھی اس تپتے ہوئے تیل میں گرا دیا۔ پھر اس عورت کو شرک کی دعوت کی، اس عورت نے صاف انکار کر دیا۔ فرعون نے اسی طرح اس کے ایک اور بچے کو تیل میں ڈال دیا اور پھر شرک کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسی طرح اس کے تمام بچوں کو ایسے جلا دیا، لیکن اس نے اپنا ایمان نہ چھوڑا۔ ظالم فرعون نے حکم دیا کہ اسے بھی اس کے بچوں کی طرح تیل میں ڈال دو۔ سپاہی جب اس کو لے جانے لگے تو فرعون نے کہا کہ اگر کوئی تمہاری آرزو ہو تو بتاؤ۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں، میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو یہ کرنا، جب مجھے تیل کی ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے اور میرا سارا گوشت جل جائے تو اس دیگ کو شہر کے ایک دروازے پر بھجوا دینا۔ وہاں میری ایک جھونپڑی ہے، دیگ اس میں رکھوا کر جھونپڑی گرا دینا تاکہ ہمارا گھر ہی ہمارے لیے قبرستان بن جائے۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر اس عورت کو بھی تپتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیسا پختہ ایمان تھا اس عورت کا، مومنہ کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان والا بنا دے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔